أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم. جمعے کے دن کے آخری لمحات ہیں، اور یہ لمحات وقت کے امام کے نام سے منسوب ہیں، اور آج کی اور اس طرح کے ایام میں جو صاحب عزا ہیں وہ وقت کے امام ہیں. آپ اور میں جس عزا کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اس کے وارث وقت کے امام ہیں، اس کے وارث وقت کے امام ہیں. لہٰذا وہ اپنے غم کو بیان کرتے ہیں زیارت ناحیہ کے اندر، اپنے جد امجد کے اوپر جو ان کا گریہ ہے اس کو بیان کرتے ہیں. اس جمعے کے دن امام کے نام سے منسوب اس لمحات میں ان کے حضور تسلیت پیش کرنے کے لیے، ان کے ساتھ تجدید عہد کے لیے، اپنے وعدوں کو دوبارہ دہرانے کے لیے، ان کی نصرت کی اور ان کی حمایت کی جو ہماری کوششیں ہیں ان کو اور زیادہ تیز کرنے کے لیے، ان کے ظہور میں تعجیل کے لیے، اور انشاءاللہ خدا ہمیں ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے. ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم. خدا متعال کی دی ہوئی توفیق سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ذکر کی یہ سعادت ہمیں اور آپ کو نصیب ہوئی ماہ محرم کے اندر، اور اللہ کا کرم ہے، خدا متعال کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اہل بیت سے متصل ہونے کا یہ موقع نصیب کیا. ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا تھا، چونکہ آج اب اس سلسلے کی تقریباً آخری مجلس بن جاتی ہے، ظاہر کل مصائب کے دن ہوں گا، اور پرسوں پھر بہت سمجھ لیجئے کہ لوگوں کی ظاہر زندگی میں اور بھی بہت ساری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں، تو پھر حاضری اتنی نہیں رہتی. تو یہ جو آج کی مجلس ہوتی ہے یہ آلموسٹ اس سلسلے میں موضوع کو آخر تک پہنچانے کی ہوتی ہے. تو مجھے تمہید میں بھی کچھ نہیں جانا ہے، بلکہ اس موضوع کو ایک نتیجے تک پہنچانا ہے، اس سے ہمیں کچھ رزلٹ لینا ہے. موضوع کیا تھا اور ہم نے کیا عرض کیا اس کو بہت بریفلی کہتے ہوئے انشاءاللہ کچھ پریکٹیکل پوائنٹس ہم نے حاصل کرنے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد عجل فرجهم. ابتدا سے ہی ہم نے اس بات کے اوپر اصرار کیا کہ ہمیں اپنے امام کی نصرت کے لیے تیاری کرنی ہے. ابتدا کی پہلی 2 مجلسوں میں ہم نے اس بات کی اہمیت کو دہرایا کہ اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ نصرت نہ کر سکے اور ہم ایک نیوٹرل کے طور پر چیزوں کو دیکھتے رہے تو یہ کتنا بڑا نقصان ہے. یعنی قابل تصور نہیں ہے
کہ کوئی شخص پوری زندگی یا حسین کرے اور ان کے جد امجد سے رسول خدا سے وعدے کرے، یا لیتنی کنت معہم یا معکم کہے، اور جب موقع آئے تو وہ ساتھ نہ دے سکے. یہ تباہی ہے. ہم نے عرض کیا کہ اس تباہی میں بہت سارے لوگوں نے مبتلا ہونا ہے. کیوں؟ روایات موجود ہیں کہ تم لوگ کٹ جاؤ گے، تم لوگ چھن جاؤ گے، چھنتے رہو گے، فلٹر ہوتے رہو گے، پھر تھوڑے سے رہ جاؤ گے. پھر ہم نے یہ بات دہرائی کہ یہ کیسے ہوتا ہے کہ انسان فیصلے کرتا ہے، اور اس کے اوپر ہم نے 3-4 مجالس تفصیل سے عرض کیا آپ کی خدمت میں یہ میکینزم کیا ہے. اور اس کے اوپر بات ہوئی کہ نالج کافی نہیں ہے. نالج کے ساتھ جو چیز بہت امپورٹنٹ ہے وہ قلب ہے، اور قلب ہماری پریکٹسز کا سینٹر ہے. یہاں پہ ہم نے کہا 3 فنکشنز یہاں پہ انجام پاتے ہیں. ایک تو یہ کہ یہاں پہ تمام ہمارے اعمال اسٹور ہوتے ہیں. دوسرا، یہی قلب ہمیں فیصلہ کرنے میں بیس دیتا ہے. اور تیسری بات یہ تھی کہ یہ قلب ایک سورس ہوتا ہے خود نالج کا، یہ نالج کی ایک سورس ہے. تو اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ پریکٹسز میں غلطی ہوئی تو قلب میں خرابی آئے گی، اور قلب میں خرابی آئی تو پھر فیصلے صحیح نہیں ہوں گے، اور نالج خدا نہ کرے کم آنے کے بجائے ایسا نہ ہو بلاک ہو جائے بالکل. اس کے اوپر آپ کی خدمت میں حدیثیں بھی عرض کی، تفصیل سے اس کے اوپر بات کی. پھر کچھ قانون بھی آپ کی خدمت میں عرض کیے، اور اس میں عرض کیا کہ بھئی اپنی زندگی میں اگر خدا کا حکم چھوڑ کر کسی چیز کے پیچھے بھاگے، اس چیز سے ذلت آئے گی، اس سے اچھائی نہیں آئے گی. ایک حدیث سید الشہداء کی ہے، شب عاشور بھی ہے، مولا کا ذکر بھی ہے. ایک حدیث مولا سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. محمد محمد عجل فرجهم. روایت میں اس طرح سے ہے کہ کتب رجل الیہ، کسی مرد نے سید الشہداء کو کوئی لیٹر بھیجا، خط بھیجا، اور اس میں کہا اعظنی بحرفین، مجھے صرف 2 جملوں سے ایک نصیحت کریں. اس نے کہا مجھے نصیحت کریں، تھوڑی سی نصیحت 2 جملوں میں بس. امام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، یہ جملہ لکھ کے بھیجا: من حاول امرا بمعصیۃ، جو شخص گناہ کر کے کسی چیز کو لینے کی کوشش کرے. اچھا، ابھی فوراً ہمارا ذہن کہے گا کوئی کیوں گناہ کر کے لینے کی کوشش کرے گا؟ بہت ہے. جو صبح کو نہیں اٹھتا نماز پڑھنے کے لیے ڈیلیبریٹلی، وہ کیا پلان کر رہا ہے؟ اس کی پلاننگ یہ ہے کہ مجھے جسم کو آرام دینا ہے گناہ کر کے. یہ اس کا پلان ہے. جو غلط چیزیں فحشا اسکرینز پہ دیکھ رہا ہے، اس کا کیا پلان ہے؟ اس کا پلان یہ ہے کہ مجھے اپنے آپ کو فریش کرنا ہے یا انٹرٹین کرنا ہے گناہ کر کے. تو یہ کوئی اسٹرینج سی بات نہیں ہے، یہ وہ ہے جو ہو رہا ہے. من حاول امرا بمعصیۃ، جو گناہ کر کے کسی چیز کی کوشش کرے، کان اسرع افوت لما یرجو، جس چیز کو لینے کی کوشش کرے گا یہ بہت تیزی سے اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی. وَأَسْرَعْ لِمَجِيءِ مَا يَحْضُرُ، اور جس چیز سے ڈر رہا تھا یہ اور تیزی سے اس کے پاس آئے گی. اب خدا نہ کرے اس مثال کے اندر میں نے سوچا تھا کہ میں جسم کو آرام دوں، نعوذ باللہ تعالی ایک گناہ کر کے. اب اس بندے کو تیار ہونا چاہیے، اسی جسم سے بیماری آنی ہے، یہیں سے آنی ہے. یہ مشکل ہے. اور کیا ہوگا؟ جس چیز سے ڈر رہا تھا نا، اور تیزی سے آئے گی. یہ کس سے ڈر رہا تھا؟ یہ ڈر رہا تھا کہ مثال کے طور پر میں نے اگر یہ کر دیا تو میری جاب نکل جائے گی، یہ کر دیا میں ریسٹ لیس ہو جاؤں گا، میرا بزنس یہ ہو جائے گا. جس چیز سے ڈر رہا تھا اب اسی نے آنا ہے اور تیزی سے. بس امام نے فرمایا جس کا تم لینا چاہ رہے تھے تیزی سے تمہارے ہاتھ سے جائے گی، اور جس سے تم ڈر رہے تھے وہ اور تیزی سے تمہاری طرف آئے گی. صرف ایک پرابلم ہے، یہ بندہ ریئلائز کرے گا کہ کیوں آئی ہے؟ نہیں. کیوں؟
چونکہ دوسرا قانون اس کے اوپر لگے گا۔ وہ کون سا قانون تھا؟ کہ جب تم عمل نہیں کرو گے تو جو علم تمہارے پاس ہے وہ ہاتھ سے چلا جائے گا۔ اب یہ کبھی نہیں مانے گا کہ یہ جو مصیبت آئی ہے یہ اس لیے آئی ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے۔ یہ آخر وقت تک بولتا رہے گا اصل میں ڈگری میری اچھی نہیں تھی نا، اس وجہ سے مجھے یہ مشکل آئی ہے۔ یہ 10 چیزیں لگاتا رہے گا، کبھی یہ نہیں مانے گا یہ گناہ سے ہوا۔ ہاں یہ جہالت آتی ہے، میں نے آپ کی خدمت میں کئی روایتیں عرض کر دیں کیسے جہالت آتی ہے۔ اب میں ان سب کو نہیں دہرا سکتا، سمری کی طرف جانا تھا۔ پھر ہم نے اس بات کے اوپر عرض کیا کہ جو سب سے بڑا تھریٹ ہے جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا میری قوم، ہر قوم کا عجل ہوتا ہے، بچڑا ہوتا ہے جس کو سامری نے بنایا تھا، جس کے سامنے لوگوں نے سر جھکایا تھا، کہ ہر قوم کا عجل ہوتا ہے اور میری قوم کا عجل پیسہ ہے، یہ اس کے سامنے سر جھکائیں گے۔ اس کو تفصیل سے عرض کیا کہ یہ پیسے کے سامنے سر جھکانا قرآن کی روشنی میں کیسے ہے۔ کل آپ کی خدمت میں تفصیل سے 6 آیتیں پڑھیں اور ان کے اندر وہ پورا سوشل میکینزم سامنے آ گیا کہ جب پیسے والا آتا ہے تو کیسے قوم پہلے صحیح تھی پھر ڈیوائیڈ ہوتی ہے۔ اور جو چیز ڈسٹنگوشنگ فیکٹر تھا وہ کیا تھا؟ والذین اوتوا العلم، جنہیں علم ملا تھا۔ کون سا علم؟ وہ جو سید الشہداء کا فرمان تھا، وہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر تم اپنی معلومات پہ عمل کرو جو خدا نے تمہیں علم دیا ہے تو خدا تمہیں وہ علم دے گا جس میں جہالت نہیں آتی ہے۔ جن کے پاس وہ علم ہوتا ہے وہ اس کرٹیکل ٹائم کے اوپر فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ اب ہم سلپ کر رہے ہیں، ہمیں یہاں رکنا ہے۔ اور باقی لوگ وہ فرعون کو دیکھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ یا لیت لنا مثل ما اوتی فرعون، کاش ہمارے پاس بھی یہی گاڑی ہوتی، یہی گھر ہوتا، یہی اسٹیٹس ہوتا۔ صرف تھوڑی سی دیر کی بات ہے، خسفنا بہ وبدارہ الارض، تھوڑی سی دیر کی بات ہے۔ اولو العلم اس کے زمین میں دبنے سے پہلے سمجھ گئے تھے، جاہل اس کے زمین میں سمجھنے کے بعد دیکھ پائے تھے۔ ہم اور آپ ان بٹوین ٹائم میں ہیں۔ ابھی اپنی پارٹی دیکھ لو، ہم کہاں پر ہیں؟ ان کے ساتھ ہیں جو کہہ رہے ہیں یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، یا ان کے ساتھ ہیں جو اولو العلم ہیں وہ کہہ رہے ہیں ویلکم ثواب اللہ خیر، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ بدبختی میں جا رہے ہو؟ اللہ کا ثواب اس سے بہت بہتر ہے جو اس کو دیا گیا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں تک ہم آ چکے ہیں، اور ابھی ہمیں یہیں پہ ختم کرنا ہے۔ اب صرف ایک بات باقی رہ گئی، وہ یہ کہ انسان اپنے آپ کو صحیح کیسے کرے، ان ویلیوز کو صحیح کیسے کرے، اور ان پر ہمیں کیسے چلنا ہے۔ اور یہ سب کیوں کر رہے تھے؟ چونکہ ہمیں امام کی نصرت کرنی ہے۔ تو میں آپ کو بغیر کسی اور سختی میں ڈالے ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، بہت مشہور واقعہ ہے، بہت میں اپنی زندگی میں شاید 5-10 دفعہ سن لیا ہو، لیکن پھر بھی میں ریپیٹ کر رہا ہوں چونکہ اس سے کنیکٹ کر رہا ہے۔ یہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد موجل فرج۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ خدا مختار انشاءاللہ آپ کی صحت، توانائی، آپ کی طاقتوں میں اور اضافہ فرمائے۔ جب ہم تھوڑا سا ساتھ مل کے بیٹھتے ہیں تو مجھے احساس ہے انسان کو کروٹ لینے میں مشکل ہو جاتی ہے، تو بعض اوقات وہ سوچتا ہے تھوڑا سا 6 انچ ادھر ادھر سے جگہ میرے پاس ہونی چاہیے تاکہ میں یوں ہوں تو کوئی پرابلم نہ ہو۔ صرف 40 منٹ کی بات ہے، امام حسین کی خاطر تھوڑی جسم کو سختی دے دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ جسم امام حسین کے نور سے منور ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جتنی سختی جھیل سکتے ہیں جھیل لیں، اور اللہ کا نام لیتے ہوئے اہل بیت کی خاطر تھوڑا سا آگے تشریف لائیں۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، ما صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ میں اس معاملے میں واقعاً جب یہ کہتا ہوں تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ جس سختی میں آپ کو ڈال رہا ہوں میں اس میں نہیں جاؤں گا، میری جگہ ظاہر ہے اب اس میں کسی اور کو میں یہاں نہیں بٹھا سکتا، تو اس خاطر یہ مجھے احساس ہے کہ وہ کہیں گے مولانا خود تو آپ سکون سے بیٹھے ہوئے ہو اور ہمیں جو ہے وہ سختی میں ڈالے جا رہے ہو۔ یہ 2 طرف سے ہوتا ہے۔
ابھی آپ اس سختی میں جائیں گے، ہم کسی اور سختی میں ہوتے ہیں۔ اللہ شاہد ہے، اللہ شاہد ہے، یہاں بیٹھ کے بولنا آسان نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ یہاں بیٹھ کے بولنا بہت مشکل کام ہے۔ کن کے لیے؟ جو ذمہ دار ہے۔ غیر ذمہ دار جو منہ میں آتا ہے بولتا ہے، ذمہ دار ایک ایک چیز سوچے گا۔ کل خدا مجھے پکڑے گا، اتنے 100 لوگ تمہیں سن رہے تھے، تم نے ان کا وقت کیوں ضائع کیا؟ صحیح۔ یہ واقعہ جو میں آپ کو سنانے والا ہوں نا، یہ میں نے پتہ نہیں کتنی دفعہ سنایا، آج پھر دوبارہ جا کے نیٹ پہ چیک کیا ہے کہ اس واقعے کی کوئی اور ڈیٹیل تو نہیں جو میں مس کر رہا ہوں۔ ہاں، نیریشنز کافی زیادہ ہیں۔ تو یہ یہاں پہ بیٹھ کے بولنا دیکھنے میں بہت آسان ہے، اصل میں اتنا آسان نہیں ہے، یہ سخت ہے۔ خدا متعالی انشاءاللہ آپ کے حب اہل بیت میں اور اضافہ فرمائے انشاءاللہ۔ اور میں اپنے پاکستانی اسٹینڈرڈز میں، ہم لوگ غریب غربا ہیں، ہمیں اپنے اسٹینڈرڈز پتہ ہیں، ابھی بہت جگہ باقی ہے، بتا رہا ہوں ابھی بہت جگہ باقی ہے۔ دوبارہ کوئی ضرورت پڑی تو میں دوبارہ آپ کو زحمت دوں گا۔ پروردگار اس عزا کو ہم سے اور آپ سے قبول فرمائے، ہماری آخرت کا ذخیرہ قرار فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ اور چونکہ اس سلسلے کی یہاں پہ اب یہی آخری دن ہے، تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ان تمام لوگوں کی مزید توفیقات کے لیے جنہوں نے ان مجالس کو منعقد کرنے میں ساتھ دیا، وہ جو آرگنائزرز ہیں باہر کھڑے ہیں، جو پارکنگ میں کھڑے ہیں، جو ہمارے بچے ادھر ادھر اپنے والنٹیئر ورک کو انجام دے رہے ہیں، جو بعض وقت مجلس سن بھی نہیں پاتے بدقسمتی سے، اسی طریقے سے بہت سارے لوگ جو پیچھے پیچھے کام کرتے رہتے ہیں، آپ کو نظر بھی نہیں آتے، جو آڈیو ویڈیو کو ڈیل کر رہے ہیں، پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں، تبرک لانے والے، یہ کرنے والے، وہ کرنے والے، اور ان سب کے ہم نام بھی نہیں لے سکتے، جو یہاں پہ مجلسیں پڑھتے ہیں یا مثلا مرثیہ پڑھتے ہیں، بعد میں ماتم کراتے ہیں۔ کل جو ایک ماتم کرانے والے تھے ان کی طبیعت بھی خراب ہوئی ہوئی ہے۔ خدا سے ان سب کی مزید توفیقات کے لیے، اجر عظیم کے لیے، صحت و سلامتی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ ایک شیخ نجف میں، ایک عالم نجف میں بہت گریہ کیا امام کی راہ میں، مجھے امام سے ملنا ہے، بہت گریہ کیا، کافی سالوں تک وہ گریہ کرتے رہے، مجھے امام سے ملنا ہے، قبول نہیں ہوا، امام سے ملاقات نہیں ہوئی۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں اس معاملے میں تھوڑا کم ہوں، میں اس میں آگے نہیں بڑھ پا رہا، تو میں کیا کرتا ہوں، اس کو ہم لوگ کہتے ہیں علوم غریبہ۔ علوم غریبہ یعنی اسٹرینج نالجز، سائنسز، اس کا سہارا لیا، جعفر اور رمل اور فلاں فلاں، کہ مثلا میں کسی طریقے سے اس کے ذریعے کہیں پہنچوں۔ تو بہرحال ان کو کسی نے بتایا کہ اگر تم کو امام سے ملنا ہے نا، تو میں نے آج بھی دوبارہ کئی جگہ چیک کیا تو وہاں پہ تبریز شہر کا نام لکھا ہے، بعد میں شہر کا نام نہیں لکھا، بعد میں لکھا ہے تبریز تھا۔ تو کہا تم تبریز جاؤ۔ تو وہ نجف اشرف سے اٹھ کے تبریز جانا آسان نہیں ہے، یہ تبریز بہت عجیب شہر ہے، اگر اس کا نام نہیں بھی لکھا ہوتا نا تب بھی میں، لکھا ہوا ہے تو غلط شاید نہ ہو۔ تبریز بہت عجیب شہر ہے، علامہ طباطبائی تبریز کے تھے، سید علی قاضی تبریز کے تھے، تبریز کے بڑے بڑے لوگ تھے اور بڑے عجیب یعنی معنوی مقامات پہ پہنچنے والے۔ میں خود ایک آدھ دفعہ تبریز گیا ہوں، اب ظاہر ہے ہم تو اس معاملے میں اندھے لوگ، ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن یہ شہر عجیب ہے، یہ شہر عجیب ہے، اس میں بہت عجیب عجیب چیزیں، البتہ اور دوسری جگہوں پر بھی ہے، لیکن یہ جو کنسنٹریشن آف عرفاء یہاں پر ہے، اس کا مجھے نہیں معلوم سبب کیا ہے۔ ابھی آپ جائیں گے آپ کو مجھے جیسے میں کیا کچھ سمجھ بھی نہیں آئے گا، لیکن ہے وہاں پہ کچھ۔ تو بہرحال کہا کہ تبریز جاؤ، شاید یہ ایک پوائنٹر ہو، کہا تبریز جاؤ، تو وہ صاحب تبریز چلے گئے، وہ بہت خوش ہوئے کہ چلو کوئی تو کلو ملا کہ اگر امام سے ملنا ہے تبریز جاؤ، تو وہ تبریز چلے گئے۔ اب وہ تبریز پہنچ گئے، اب کیا کریں، یہاں تک تو آ گئے، تو پھر انہوں نے دوبارہ چلے کاٹنا شروع کر دیے، اور پتہ نہیں کوئی 38 ڈے تھا، 38واں دن، تو ان کو کسی نے کہا کہ اگر تم کو امام کو ملنا ہے نا تو ایک بازار کا نام لیا، وہاں جاؤ، وہاں پہ لاکس بنانے والا ایک بیٹھا ہے بوڑھا، معلوم کرو، لوگ بتائیں گے، اس کے پاس جاؤ۔ فوراً اٹھے، صبح گئے، لاک والوں دکانوں مارکیٹ میں پہنچے، کہتے ہیں کہ وہ لاک بنانے والا جو مشہور ہے اس کی قبر ابھی ہے وہاں پر، کہتے ہیں، میں نہیں گیا لیکن کہتے ہیں کہ ہے۔ تو بہرحال وہ لاک بنانے والے کے پاس گئے تو دیکھا، اب 2-3 روایتیں ہیں لیکن ایک روایت کے مطابق دیکھا کہ امام تشریف فرمائے وہاں پر، اور ایک روایت کے مطابق وہ اور امام، وہ لاک بنانے والا بوڑھا شخص اور امام گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک کے مطابق انہوں نے دیکھا کہ نہیں صرف امام بیٹھے ہوئے ہیں، تو دونوں کے مطابق جب وہ وہاں پہنچے امام نے ان کو کہا خاموش ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ یہاں پہ، کہا ٹھیک ہے، خاموش ہو کے کھڑے ہو گئے۔ تو ایک تھوڑی دیر میں ایک بوڑھی خاتون آئی،
وہ کوئی ٹیکتی بھی اسٹک لیا ہوا ہے اور اسے چلا نہیں جا رہا ہے، اور وہ آئی. اب جو یونٹس ہیں وہ ظاہر ہے وہ کرنسی کا یونٹ اس زمانے کا ہے، میں اس کو چینج کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ ہم سمجھ سکیں اس کو. تو وہ آئی اور انہوں نے کہا کہ ایک لاک دیا اور بوڑھے کو دکھایا، جو دکاندار تھے ان کو دیا، اور ان سے کہا کہ یہ لاک کتنے میں خریدو گے؟ تو اس نے دیکھا اور انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ لاک اچھا ہے، یہ لاک اچھا ہے، چابی ہے؟ کہ نہیں چابی نہیں ہے میرے پاس. کہا لاک اچھا ہے اور لاک صحیح ہے، لاک صحیح ہے، چابی لگنی ہے صرف، صحیح ہے. جب یہ چابی لگ جائے گی تو یہ 10 کا بکے گا، 10. کرنسی کا نام ہے شاہی، لیکن ہم نہیں جانتے اس لیے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے. تو کہا یہ 10 میں بکے گا، اور 2 کی چابی آتی ہے، 2 شاہی کی چابی آتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ لاک 8 شاہی اس کی ورتھ ہے، ٹھیک ہے. میں دکاندار ہوں، اگر میں 8 اس کی ورتھ ہے اور 8 ہی آپ کو دے دوں گا تو مجھے کچھ نہیں بچے گا، تو میں آپ کو 7 دوں گا، 7 کے اوپر میں 1 لوں گا، ٹھیک ہے. تو اس بوڑھی نے کہا کہ کیا، خاتون نے کہا کہ کیا مذاق کرتے ہو میرے سے؟ میں پوری مارکیٹ ہو کے آئی ہوں، سب نے مجھے بولا ہے کہ 2 سے زیادہ اس کی ورتھ نہیں ہے، سب نے بولا 2 ورتھ ہے، اور تم کیا 4 ٹائمز اس کی قیمت لگا رہے ہو؟ تم بولو 8 ورتھ ہے اس کی، اور تم نے 1 کمانا ہے اس کے اندر، 8 میں 1 کمانا ہے، اور میں مجھے 7 دینا چاہ رہے ہو. Are you serious؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میں مسلمان ہوں، تم بھی مسلمان ہو، ایک مسلمان کے لیے اچھا نہیں ہے دوسرے مسلمان کے مال کو خراب کرے. تمہارے لاک کی ورتھ اتنی ہے، جو ورتھ ہے میں نے بتا دی، اور میں نے جو کمانا ہے میں نے بھی کمانا ہے، 1 کمانا ہے میں نے، 1 سے زیادہ کمانا اچھا نہیں ہے، اتنا پرسنٹیج ہائی نہیں کرنا چاہیے، 1 کافی ہے. خیر انہوں نے 7 نکالے، اس خاتون کو دیے، وہ خاتون چلی گئی. امام نے کہا تمہیں ہم سے ملنے کے لیے چلے کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، جف اور رمل سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تم اتنے آنیسٹ بن جاؤ، ہم تمہارے پاس آئیں گے. اتنے آنیسٹ بنو، صحیح ہے. آپ مجھ سے کہو مولانا ایک دعا بتائیں جو میں دعا پڑھ لوں تو میں امام کی انشاءاللہ نصرت کروں گا. میں بول دیتا ہوں دعا عہد ہے، صحیح. پھر اس کے بعد جو زہر کھانا ہے کھا لوں. An apple a day keeps the doctor away، چاہو پوائزن بھی لے لو. یہ ہو سکتا ہے؟ کوئی لاجک سپورٹ نہیں کرتی. دعا عہد کام کرے گی جب تم زہر نہ کھاؤ. اور زہر کیا ہے؟ امام کی کمپینین شپ میں آنے کے لیے بے ایمانی زہر ہے. فیئر کیوں نہیں ہم؟ کیونکہ ہمیں دنیا کا خوف ہے کہ اگر ہم فیئر ہوں گے تو دنیا ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی. اس سے بچنے کے لیے گناہ کرنا ہے. من حاول بمعصیۃ، نہیں ملنے کا، ملے گا بھی تو مصیبت آئے گی. یہ ہم سب کو سمجھ میں آ گیا ہے. تو اب مثال کے طور پر مجھے کل امام کی نصرت کرنی ہے، میں چاہتا ہوں امام کے لشکر میں شامل ہوں، 1 اشرا اس کے اوپر بات کر لی، رزلٹ کیا دینا ہے؟ یہ رزلٹ دینا ہے مجھے، ٹھیک ہے. 1 2 3 کر کے کچھ چیزیں عرض کرتا ہوں، خود بھی عمل کرنے کی کوشش کروں گا، آپ بھی عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. خدا متعال کامیابی نصیب فرمائے گا. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد محمد وعجل فرج. اب مجھے بھی 40 سال ہو گئے تقریباً اس فیلڈ کے اندر، صحیح ہے. تو بہت ساری چیزیں میں نے سوچیں کہ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو امپروو کرنا چاہتا ہے تو کہاں سے شروع کرے. تو اس 40 ایئرز میں کبھی میں نے سوچا یہ پہلے کرنا چاہیے، کبھی میں نے سوچا وہ پہلے کرنا چاہیے. میں آپ کا ٹائم نہیں لوں گا کہ میں نے اپنی کتنی غلطیوں سے سیکھنے کی کوشش کی ہے. تو اب جو مجھے سمجھ میں آئی بات وہ یہ کہ دیکھو بھائی، یہ سارا جو کام ہے یہ اسماء حسنی ہے. ہر چیز کے پیچھے اللہ کے نام ہے. سب وہ 99 نیمز ہیں، ایکچولی وہ سب کچھ ہے. اور جتنا کچھ خدا نے ہمیں دین میں حکم دیا ہے وہ ان 99 نیمز کو اپنے اندر ریفلیکٹ کرنا ہے. دیٹس اٹ. یہی قربتاً الی اللہ ہے.
یہی قربتاً اللہ. تو آپ مجھ سے کہیں مولانا میں یہ عبادت کرتا ہوں، تو مجھے چاہیے سب سے پہلے اپنے آپ سے پوچھوں اس عبادت کرنے سے ان 99 نیمز میں سے کون سا میرے اندر ریفلیکٹ ہوگا. یہ ہے اصلی. اچھا اب یہ جو نیمز ہیں یہ ایک دوسرے کو بھی لے کر آتے ہیں. خدا کا قانون ہے قرآن کریم میں، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک نیکی کرتا ہے خدا اس کو 10 سے جزا دیتا ہے. یہ نیمز اٹریکٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو. صحیح ہے. شروع کہاں سے کرنا ہے؟ میں نے پہلے بھی غور کیا، ایک جگہ تک پہنچا، اب یہاں پہ پہنچا جو مجھے لگ رہا ہے بہت سالڈ ہو گیا کام، لگتا ہے ایسے. وہ کیا ہے؟ تھوڑا سا اس کو عرض کرتا ہوں، 2-4 منٹ لے کر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد محمد وعجل فرج. اللہ نہ کرے بھول نہ جاؤں کہ میں کس سیکوینس کو لے کے چل رہا ہوں، لیکن انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. اچھا اب مجھے ایک بار اور کوشش کرنی ہے، چونکہ پیچھے والے اب مجھ سے نہیں کہہ رہے. ٹھیک ہے بھائی مولانا ان کو ایک دفعہ اور تھوڑا سا آگے کریں. مجھے نہیں پتا وہاں صورتحال کیا ہے، مجھے نہیں پتا یہاں صورتحال کیا ہے. بہرحال اب میں آپ کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں. صرف آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں، مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے ہاں یہ کرنے سے تھوڑا سا جگہ بنتی ہے. وہ کیا درخواست ہے؟ بہت زحمت والی بات ہے. وہ کیا ہے؟ میں آپ سے درود پڑھنے کے لیے کہوں گا، جو جہاں بیٹھا ہے وہ ذرا سا کھڑا ہو، یعنی تھوڑا سا ہلے، اور پھر دیکھیں کہ جگہ بنتی ہے نہیں بنتی. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد محمد. آپ یقین مانیے کافی جگہ بنتی نظر آ رہی ہے الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. اور جتنی بھی ہم نے جگہ بنائی ہے پیچھے سے کمرے دروازے سے اور اتنے سے زیادہ لوگ آ رہے ہیں، جس کا مطلب یہ کہ ابھی جگہ کی ہمیں ضرورت تھی. اچھا ہو گیا کہ ہم نے جگہ بنوا لیا الحمدللہ. خدا سے آپ سب کی صحت و سلامتی کے لیے دعا گو ہوں. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. ایک عارف مشہد میں ایک دفعہ درس دینے گئے، ان کے لیے ایک جگہ بنا دی گئی. وہ بیٹھے، ان کے آنے سے پہلے ہال بھرا پڑا تھا. تو جب ان کو دعوت دینے لگا جو شخص، تو وہ جو بندہ تھا وہ خادم تھا اس جگہ کا. اس نے کھڑے ہو کر لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں خدا تم پہ رحم کرے، جو جہاں ہے نبی اور اولاد نبی پہ درود بھیجتے ہوئے تھوڑا سا آگے آ جائے. اس نے کہا تو سب لوگوں نے درود بھیجا، کھڑے ہوئے درود بھیجا، تھوڑا سا آگے آ گئے. تو پھر وہ عارف تھے، ان کو جب آئے تو انہوں نے خطبہ پڑھا، اللہ کی حمد و ثنا، نبی اور ان کی آل پہ درود. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی، جو کچھ مجھے کہنا تھا وہ اس خادم نے کہہ دیا ہے. جو جہاں ہے نبی اور ان کی آل پر درود پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آگے آ جائے. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. اب کوشش کرنا 10 مجلسیں سن کے تھوڑا سا آگے آنا. اور ایک بات پہ آپ امید رکھنا، آپ ایک قدم بڑھاؤ گے سید الشہداء 10 راستے کھولیں گے. کریم ہے، کریم خاندان ہے، کریم وہ ہوتا ہے. اب مطمئن رہنا اس کے اوپر. صحیح ہے. بات کیا کرنی تھی؟ بات یہ کرنی تھی، بعض اوقات انسان عادت کے اندر پھنس جاتا ہے، انوائرمنٹ کے اندر. یہ اتنی خراب چیز ہے جو انسان سوچنا سمجھنا بند کر دے، جو ماحول کہہ رہا ہے کرتا چلا جائے. بہت خراب چیز ہے. مینڈک کی مثال میں کبھی کبھی دیتا ہوں. ایک مینڈک ہوتا ہے، اس کو پانی میں ڈال دو، ٹھنڈے پانی میں بیٹھا رہے گا. پھر اس پانی کو گرم کرو، آہستہ آہستہ ٹیمپریچر بڑھاؤ. اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، پانی بوائل ہو جاتا ہے، یہ بوائل ہو کے مر جاتا ہے، چھلانگ نہیں مارتا. اگر اس کو ڈائریکٹ گرم پانی میں ڈالیں نا، فوراً چھلانگ مار کے بھاگ جاتا ہے. لیکن اگر گریجولی پانی کو گرم کریں، اس کو پتہ نہیں چلتا.
ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے سینسرز اس گریجول چینج کو پکڑنے کے قابل نہیں ہیں. اس لیے خداوند متعال نے کہا ہے کہ میری کتاب تمہارے ہاتھ میں رہے تاکہ اگر تمہیں گریجولی کوئی چینج کرے تو تم فوراً پکڑ لینا. وہ ہم پڑھتے نہیں ہیں، اس سے سیکھتے نہیں ہیں. پھر نبی کی سنت، اہل بیت کی سیرت سب ہمارے پاس موجود ہے. یہ کیا ہیں؟ یہ اسٹینڈرڈز ہیں، اسکیلز ہیں، ان سے ناپو. اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتے تو پھر یہ کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ جو ہمیں جو سکھاتا چلا جائے گا ہم کہیں گے یہ انیویٹیبل ہے. ہماری سوسائٹی میں فحشہ پھیلتے جا رہے ہیں، نارمل ہو گیا، سب قبول کر رہے ہیں. فیل نہیں کر رہے کہ بھئی ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے. صحیح ہے؟ تو ابھی ہمیں امام کی نصرت کرنی ہے، ایسا نہ ہمارا ڈیفرنس اتنا زیادہ ہو جائے. تو کہاں سے شروع کریں؟ بلا کسی تنبیہ. اب بہت میں نے باتیں کر لی، اب مصائب کی طرف لے کے جاؤں گا آپ کو اللہ کے اذن سے. جو شروع کرنا ہے وہ یہ کہ میرے اور آپ کے دل میں ہمدردی ہو. جس دن آپ یہ دیکھیں نا کہ میں اس انسان کے لیے تو ہمدرد ہوں، اس انسان کے لیے ہمدرد نہیں ہوں، آپ فوراً سمجھ جائے گا میں ڈسٹریکٹ ہو چکا ہوں. کیوں؟ آپ امت ہو اس نبی کی جو رحمت للعالمین ہے. وہ رحمت للعالمین ہے. ان کی امت میں بے رحم انسان نے نہیں آنا ہے. اگر مجھے نبی کی امت میں رہنا ہے، ان کی اولاد کی اطاعت کے اندر رہنا ہے، مجھے اپنے دل کو رحم دل بنانا ہے سب کے لیے. آپ کہیں گے دشمنوں کے لیے بھی؟ تم خود دیکھ لو، سید الشہداء دشمنوں کے لیے بھی رحم دل تھے یا کچھ اور نہیں؟ کچھ اور نہیں تھا. ہم معلوم ہے رحم دل تھے. جو کر رہے تھے اس رحم دلی سے کر رہے تھے جو ان کے دل میں تھا. اب یہ رحم دلی سب سے پہلے میرے اور آپ کے دل میں ہونی چاہیے. تو اگر ہم اس کو کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے خدا کی جو سب سے بڑی صفت ہے. البتہ کوئی کیا خدا کی صفتوں میں بڑا چھوٹا نہیں ہوتا. بڑا چھوٹا میں نے اپنے الفاظ میں کہا ہے. خدا متعال نے قرآن کریم میں فرمایا کتب علی نفسہ الرحمہ. تو سب سے اہم چیز جو خدا نے اپنے لیے رکھی ہے وہ رحمت ہے. یہ رحمت اگر میرے اور تمہارے دلوں کے اندر نہیں ہے باقی اسماء نہیں آنے ہمارے اندر. اب آپ دیکھ لو، آپ کو جانوروں کے لیے بھی رحم دل ہونا چاہیے، پودوں کے لیے بھی رحم دل ہو جاؤ. اب آپ کہیں گے مثلا جانوروں کے لیے رحم دل ہو تو ہم ویجیٹیرین ہو جائیں؟ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے. بے رحم نہیں بنو. خداوند متعال نے جس جانور کے لیے جو کام رکھا ہے اس کے اوپر ظلم مت کرو. آپ ظلم نہیں کرو. اللہ کے نبی جانوروں پہ بھی ظلم ہوتا دیکھتے تھے، بولتے تھے یہ کیوں کر رہے ہو ایسے؟ شب شہادت مولا امیر المومنین کا آپ نے دیکھا کیا کیا. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل. سب سے پہلی چیز رحم دلی. جہاں آپ کو لگے نا میرے دل کے اندر رحم نہیں ہے، آپ سمجھ جاؤ گڑبڑ ہو گئی. اچھا، رحم دلی کے اگینسٹ کیا ہے؟ بے رحمی ہے. ایک اور چیز بھی ہے. وہ کیا؟ مجھے کیا؟ یہ بے رحمی سے کم نہیں ہے. مجھے کیا؟ I don't care. کس نے یہ جملہ سکھایا ہے؟ نبی کہتے تھے کبھی؟ تو ہمیں کس نے سکھایا؟ ہمیں انہوں نے سکھایا ہے. کیوں؟ ان کا ایک خاص طریقہ تھا. یہ دنیا کے اس وقت کے 150 کنٹریز پہ ظلم کر رہے تھے اور یہاں اپنے آپ کو رحم دل دکھا رہے تھے. یہ ان کا بیہیویئر تھا ویسٹرن کلچر کا. اس وقت دنیا میں 200+ کنٹریز ہیں. فرسٹ ورلڈ وار کے وقت 32 کنٹریز تھے. ان 32 کنٹریز میں میجورٹی ان 32 کنٹریز اتنے بڑے تھے کہ ان سے بعد میں 200+ کنٹریز نکلے ہیں. 150 کنٹریز آج کے دور کے ویسٹرن کنٹریز کے نیچے تھے. وہاں لاکھوں لوگ مر رہے تھے اور یہ لوگ یہاں پہ ہیومن رائٹ کے چیمپئن تھے. ابھی تک ہیں. اور تم اور میں مجھے آ کر کہیں گے مولانا ایک بات تو ہے، آپ لوگ مسلمان ہیں لیکن امن تو کافروں کے گھر میں ہے.
ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہو، کیونکہ کوئی بدماش اپنے محلے میں کسی کو بدماشی نہیں کرنے دیتا ہے. ہاں بات بالکل صحیح کہہ رہے ہو. اور تم اس بدماش کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہے ہو کہ پورا امپور امن ہے، بہت اچھا آدمی ہے. باہر کیوں نہیں امن پھیلا لیا تھا پھر اس نے؟ جب 200 سال حکومت کی تھی تب لوگوں کی گردنیں کیوں کاٹی تھی؟ اور کتنے وحشیانہ طریقے سے کاٹی ہیں، جا کے دیکھ لو. میں تو کوئی نئی بات تھوڑی کر رہا ہوں. آپ کو اسلام چاہیے، آپ کو رحم دل بننا ہے سب کے لیے، سب کے لیے رحم دل بنو، پہلی بات. دوسری بات، اب بہت تیزی سے جانا پڑے گا، ٹائم ختم ہو رہا ہے، کل بھی مسائل میں تھوڑی سی دیر ہوئی. دوسری بات، یہاں میں بہت معذرت چاہتا ہوں. آپ مجھ سے کہیں گے مولانا پاکستان کیا بہت اچھا ہے؟ نہیں، پاکستان بھی اچھا نہیں ہے. میں ابھی پاکستان میں نہیں بول رہا ہوں، ابھی تمہارے لیے بول رہا ہوں. ٹھیک ہے، ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرو، یہاں پہ باتیں کرو. میں ہمیشہ سے کہتا ہوں جو نہیں ہے اس کے بارے میں بات نہیں کروں گا، جو ہے اس کے بارے میں بات کروں گا. ٹھیک ہے، ورنہ تو بیکار ہے، آپ یہاں کیوں بیٹھے ہو پھر؟ یہاں ہر آدمی، معذرت کے ساتھ، یہاں ہر آدمی کی کوشش ہے میں بہت تیز ہوں اور مجھے دوسرے کو بیوقوف بنانا ہے. آپ کہو کہ مولانا مس انڈرسٹینڈنگ ہے. دوست، میں یہاں 4 سال کے بعد آیا ہوں، 4 سال پہلے سے بھی آگے چلا گیا معاملہ. ہر آدمی ہوشیار ہے. تھوڑا سنبھال لیا میں نے، اتنا زیادہ فائرنگ نہ کروں. ہر آدمی ہوشیار ہے. بھائی دوسرے کو بھی تھوڑا سا گراؤنڈ دے دو. ہر وقت بیوقوف بنانا ہے. اور اتنے ہوشیار ہیں کہ یہ سمجھ رہے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیا ہوشیاری دکھا رہے ہیں. آپ کہیں گے مولانا اس میں کیا برائی اگر ہم ہوشیار ہیں؟ صرف ایک بات بتا دو، جو منہ پہ ہوتا ہے وہی دل میں ہوتا ہے. اس کو منافقت کہتے ہیں. اس کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے مقابلے میں ہوتا ہے صادق، سچا. سچ بولنا صرف زبان سے نہیں ہے. آپ کہتے ہیں مولانا آپ یہاں کوئی جھوٹ نہیں بولتا. ایک تو یہ بات بہت غلط ہے، یہاں بہت جھوٹے بیٹھے ہیں. وہ جس کی پارٹیز کی کہانی نکل آئی ہے اس کو بھی سب جانتے ہیں. یہاں بہت جھوٹے بیٹھے ہیں، ہر جگہ بیٹھے. دوسری بات، کیا جھوٹ بولنا صرف وہ ہوتا ہے جو پبلک پکڑنے کے خوف سے میں سچ بولوں؟ صرف وہ ہوتا ہے؟ اندر میرے کچھ اور ہو، اوپر میرے کچھ اور ہو، یہ جھوٹ ہوتا ہے، یہ صداقت نہیں ہے. پہلی چیز رحم دلی. دوسری بات صداقت، ایکسپلائٹیشن نہیں ہونا چاہیے. میں سامنے والے کو ایسے رکھوں کہ وہ سمجھ رہا ہے یہ وہی کر رہا ہے جو اس کے لیے بہتر ہے، اصل میں میرے لیے بہتر تھا. میں نے ایسے پریزنٹ کیا ہے کہ اس کو لگ رہا ہے اس کے لیے بہتر ہے. اس کو ہم ہوشیاری کہتے ہیں. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں مینجمنٹ. ہاں، یہ ہماری مینجمنٹ ہے، سوشل مینجمنٹ. ہر ایک آدمی کو خوش رکھتے ہوئے اس کو ایکسپلائٹ کر لو. بھائی یہ صداقت نہیں ہے. تیسری بات کیا چاہیے تھی؟ امانت. یہ پورا پیکج ہے. 99 نیمز اس کے پیچھے ہیں. 99 نیمز اس کے پیچھے ہیں. تو اگر بے رحم ہے صداقت نہیں آ پائے گی. امانت تو بھول جائے. پھر جو جھوٹا ہے وہ کہاں امانت دکھائے گا؟ جھوٹا امین کہاں ہو سکتا ہے؟ پھر جو سچا ہوگا اس کا چانس ہے کہ وہ امانت دکھائے گا. تو آپ اور میں اگر امام کی نصرت کے دعوے دار ہیں، الحمدللہ ہیں، کوشش کر رہے ہیں، الحمدللہ کر رہے ہیں، اور جانا چاہتے ہیں امام کے ساتھ، الحمدللہ، یہ ان 3 صفتوں پہ کام کرو. اور اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے کہ میں کہوں میں یہاں بیٹھ کے ہوں گا، وہاں بیٹھ کے نہیں ہوں گا، یہاں پر ہوں گا، پاکستان میں نہیں ہوں گا. نہیں، یہ جنرلائزڈ ہے. اس کے پیچھے میری دنیا چلی جائے گی، جانے دو. من حاول امرا بمعصیت، روایت ذہن میں رہے، جانے دو. کہیں نہیں جائے گی، کہیں نہیں جائے گی. یہ میں بعد میں کہتا ہوں. پہلے کہتا ہوں جانے دو، حوصلہ بناؤ کہ جانے دو. لیکن بعد میں کہتا ہوں کہیں نہیں جائے گی. یہ آ جائے گی. اللہ کے نبی کو فرمان ذہن میں رکھیے گا،
علیک بالآخرہ تأتک الدنیا ساغرہ، تم آخرت کی پرواہ کرو، دنیا ذلیل ہو کر تمہارے پاس آئے گی۔ تو عزیزان محترم، یہ لب لباب تھا ان تمام چیزوں کا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اور جو بہت بڑا وسیلہ ذریعہ آپ کے پاس ہے وہ اپنے حد میں اللہ نے ہمیں ایک طاقت دی ہے جس کو کنٹرول کہتے ہیں۔ آسمان سے نصرت دی ہے، آسمان سے نصرت دی ہے شفاعت کے ذریعے سے، توبہ کے ذریعے سے، استغفار کے ذریعے سے۔ خدا نے سارے وسیلے ہمیں دے دیے۔ ہر روز کم سے کم 70 مرتبہ استغفار کریں سحر کے ٹائم پر، انلائٹمنٹ آئے گی، گائیڈنس آئے گی۔ 11 محرم کو جو مجلس ہوگی اس سلسلے کی یہاں پہ آخری، اس میں کچھ ایسے پوائنٹ اور عرض کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن ظاہر ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ شاید نہیں آ پائیں گے، لیکن بہرحال میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب اس وقت یہاں پہ تمام کوششیں کرنے کے باوجود کہ میں پورے وقت سوچتا رہا کہ میں اس کو فوکس رکھوں اس بات کے اوپر کہ آج شب عاشور ہے، مجھے اپنے ٹاپک کو کمپلیٹ بھی کرنا تھا اور مجھے اس طرف بھی جانا تھا، اور مصائب کے لیے وقت آج شب عاشور ہے۔ اللہ اکبر، بالکل مغرب کے نزدیک ہیں، 1 گھنٹہ پہلے وقت کے امام سے منسوب ہے۔ صرف اتنا اپنے دل میں سوچنا، آج ہم مولا علی اصغر کے مصائب پڑھیں گے، یہاں پہ مولا علی اصغر کے مصائب پڑھیں گے۔ ہم لوگوں کے لیے واقعہ کربلا سنا ہوا ہے اور پڑھا ہوا ہے، ہمارے لیے واقعہ کربلا سنا اور پڑھا ہوا ہے۔ امام کے لیے کیسا ہے؟ ابھی ہم لوگ جب مصائب سنتے ہیں ہمارے سینوں میں آگ لگنے لگتی ہے کہ کیا ہوا یہ۔ وقت کے امام کے لیے بالکل ایسا ہے جیسے علی اصغر کو تیر ان کی آنکھوں کے سامنے لگ رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے نیریشن ہے، ان کے لیے نیریشن نہیں ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے میدان میں موجود ہیں، اور اس بات کے منتظر ہیں۔ اپنے جد امجد سے خطاب کرتے ہیں زیارت ناہیہ میں، کہتے ہیں میرے جد امجد میں منتظر ہوں کہ کب میں آؤں، آپ کے اوپر ہونے والے ظلم کا بدلہ لوں گا۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے روضات کے اوپر معمولاً سرخ پرچم رہتا ہے۔ سرخ پرچم کس بات کی علامت ہے؟ اس بات کی علامت ہے کہ ایک خون بہا ہے جس کا بدلہ نہیں ہوا ہے، ابھی ایک خون بہہ گیا ہے۔ آج کی جیسی رات میں جب مصائب بیان کرنے لگوں، اور ہم جب مصائب پڑھنے لگتے ہیں تو کسی ایک شخصیت کو فوکس بھی کر لیتے ہیں۔ مثلا کل آپ نے دیکھا جب میں مولا علی اکبر کے مصائب پڑھ رہا تھا تو میں نے سید الشہداء کے قلب مقدس کو فوکس کیا ہوا تھا۔ نہیں معلوم حضرت علی اصغر کے مصائب میں کس کے دل کے اوپر نظر رکھنی ہے، کس کے دل کو دیکھنا۔ ہر دل زخمی ہوا، ہر دل زخمی ہوا ہے علی اصغر کے مصائب میں۔ ایک تعبیر موجود ہے، سید الشہداء علی اصغر کو آخر میں کیوں لے کر آئے، آخر میں کیوں لے کر آئے؟ تو یوں سمجھ میں آتا ہے، اشارہ کرتے ہیں، کہتے ہیں سید الشہداء یہ چاہتے تھے کہ کوئی بوڑھا ہو تو حبیب کو دیکھے، کوئی جوان ہو تو علی اکبر قاسم کو دیکھے، اور اگر کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے تو میں اس سے انسان ہونے کے ناطے پوچھوں گا 6 مہینے کا بچہ ذبح ہونا چاہیے تھا؟ ایک معصوم کی شہادت ایسی دوں گا کہ سند بن جائے گی کہ حسین حق پر تھے، امام حسین حق پر تھے۔ ایسی شہادت دوں گا کہ علی اصغر سند بن جائے کہ میرا کام حق پر ہے۔ ایسو آج کی شب بڑی عجیب شب ہے، کل شاید اس کی کچھ مصائب عرض کروں گا، لیکن ایک موقع آتا ہے جب سید الشہداء میدان کربلا میں اکیلے رہ جاتے، اکیلے رہنے کے بعد ایک ندا فرماتے ہیں، اس ندا کے بعد
خیموں سے ایک آواز آتی ہے، خیموں سے آواز آتی ہے، کہتے ہیں کہ مولا جب سے آپ نے ندا دی ہے بچہ بار بار اپنے آپ کو گرا، یہ بچہ بار بار جھولے سے اپنے آپ کو گراتا ہے۔ علی اصغر کا کیا مقام ہے؟ میں سوچتا ہوں جب کربلا کا قافلہ چل رہا ہوگا تو کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا گود میں ایک بچہ بھی ہے، 2 مہینے عمر تھی اس وقت۔ لیکن اب اس مجاہد کے لیے سید الشہداء کے پاس ایک کام ہے۔ سید الشہداء نزدیک تشریف لاتے ہیں، بچہ پیاس سے بلبلا رہا ہے، گویا بار بار اپنے آپ کو زمین پہ گرا رہا ہے۔ سید الشہداء بچے کو اٹھاتے ہیں۔ ایسا ایک جملہ ہے ہمارے پاس، سید الشہداء علی اصغر کی ماں سے کہتے ہیں بچہ مجھے دو، میں پانی پلاؤں، بچہ مجھے دو۔ ہم اور آپ مرد ہیں، ہم اور آپ مرد ہیں، مرد کا دل تھوڑا سا سخت ہوتا ہے، لیکن میری کچھ بہنیں سن رہی ہوں گی جن کی گودوں میں شاید بچے بھی ہوں گے، ان سے کسی سے پوچھو اپنا بچہ حسین کو دیں ایسے راستے پر جس میں واپس کوئی نہیں آیا ہے۔ جب امام حسین نے مانگا ہوگا کہ علی اصغر مجھے دو، اب اس ماں نے کیسے علی اصغر دیا ہوگا؟ کیا کوئی مثال ہے؟ ہاں ہمارے پاس مثال ہے۔ خداوند متعال نے مادر موسیٰ سے کہا کہ ان کو صندوق میں ڈال دو اور ان کو پانی بھر ڈال دو، اور ماں نے یہ کر دیا، لیکن خداوند متعال فرماتا ہے اس کا دل اتنا گھبرایا، اتنا گھبرایا، ربطنا علی قلبہا، ہم نے اس کے دل کو مضبوط کیا تاکہ وہ راز نہ کھول دے۔ تو میں خدا سے ایک بات کہوں گا، خدا تو نے مادر علی اصغر کے دل کو کتنا مضبوط کیا، کتنا مضبوط کیا۔ کیوں یہ جملہ پوچھنا پڑ رہا ہے؟ چونکہ ایک ماں حضرت موسیٰ کی ماں تھیں جن کو یہ پتا تھا کہ بچہ واپس آئے گا۔ سید الشہداء نے جو کچھ کیا وہ انبیاء کے واقعات کے بعد ایک اور واقعہ ہے، انبیاء کے واقعات کے بعد ہے۔ تو انبیاء کے واقعات میں تھا، ہاں بالکل تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو لے کر چلے تھے، ماں کو پتا تھا کہ میرا بیٹا ذبح ہونے کے لیے جا رہا ہے، تو یہ بھی وہی تھا، ہاں یہ بھی وہی تھا، صرف ایک فرق تھا، اس ماں کو پتا تھا کہ بیٹا واپس بھی آ رہا ہے۔ علی اصغر کی ماں کو پتا تھا میرا بیٹا واپس نہیں آنے والا، یہ ذبح ہو جائے گا۔ سید الشہداء علی اصغر کو لے کر میدان جنگ کے اندر تشریف لائے۔ عزیزو میرے پاس وہ طاقت نہیں ہے، میں کہاں سے لاؤں اس طاقت کو کہ آپ کے سامنے کہوں کہ امام حسین جیسا اگر اس لشکر یزید سے پانی مانگے تو کیسا ہوتا ہے۔ آپ کو وہ یاد ہے شب عاشور کے مصائب میں ہم نے پڑھا کہ مولا ابو الفضل نے ان لعینوں سے ایک رات کی مہلت مانگی تو ان کے ساتھ کیسا ہوا تھا۔ اب ذرا تصور کرنا، سید الشہداء جیسا صاحب حوض کوثر وہ اپنے بچے کو لے کر دشمنوں کے سامنے آئے ہیں، روایات کے مطابق بچے کو ہاتھوں پہ بلند کیا ہے اور لوگوں سے کہا ہے کہ اے لوگوں مجھے پانی نہیں دیتے، اس کی کیا تقصیر ہے، اس کو کیوں پانی نہیں دیتے؟ روایات کے مطابق جب سید الشہداء نے علی اصغر کو ہاتھوں پہ بلند کیا تو یہ منظر ایسا منظر تھا کہ لشکر یزید بھی منہ چھپا چھپا کے رونے لگا کہ ہم نے کسی کو پانی نہیں دیا، اب علی اصغر کو کیوں نہیں پانی دے دیتے؟ بس ایک موقع تھا جب لشکر کے اندر کوہرام بپا ہونا شروع ہوا کہ ہم علی اصغر کو پانی کیوں نہیں دے رہے، تو لشکر کا سپہ سالار ہرملہ کو اشارہ کرتا ہے، ہرملہ سے کہتا ہے تیر کا نشانہ بنا۔ عزیزو یہ لوگ بہت ماہر تیر انداز تھے، بہت ماہر تیر انداز تھے۔ کیا مطلب؟ یہ جو تیر چلانے والا تھا نا، یہ چاہتا تو امام حسین کو تیر کا نشانہ بنا سکتا تھا، یہ چاہتا تو سید الشہداء کو تیر کا نشانہ بناتا، لیکن اس نے یہ کام نہیں کیا۔ ہرملہ پوچھتا عمر سعد سے کس کو نشانہ بناؤں، حسین کو یا علی اصغر کو؟ عجیب جملہ موجود ہے، عجیب جملہ موجود ہے، میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھ رہا ہوں تاکہ انشاءاللہ سب کچھ عرض کر دوں۔ عجیب جملہ موجود ہے، کہتا ہے علی اصغر کے گلے کی سفیدی کا
علی اصغر کے گلے کی سفیدی کو نشانہ بنا۔ ایک جملہ استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں تیر سے شعبہ، ایک تیر ہے جس کے پیچھے 3 زاویے بنے ہوئے ہیں۔ یہ 3 زاویے کیوں بنتے تھے؟ ان 3 زاویوں کی وجہ سے تیر بہت تیزی سے گھومتا تھا، اور یہ جب جتنی طاقت کے ساتھ جا کر گھوم کے لگتا تھا تو یہ اتنا سخت تیر ہوتا تھا، تیر سے شعبہ، یہ اگر گھوڑے کو لگتا تھا تو اس کی ٹانگ کٹ جاتی تھی، اتنا سخت یہ تیر ہوا کرتا تھا۔ اب عزیزو بس بڑا ہی عجیب ایک منظر ہے، ایک ماں خیمے کے دروازے سے دیکھ رہی ہے، اب امام کو سلام کرنے کا ایک اور موقع ہے۔ یا امام، آپ نے تو معاملے کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا۔ سید الشہداء جب بچے کو لے کے کھڑے ہوئے ہوں گے تو فرشتے بھی خدا سے کہہ رہے ہوں گے، خدایا تو نے اسماعیل کو بچا لیا تھا، علی اصغر کو بھی بچا لیا۔ فرق ہے، کیا فرق ہے؟ خدا نے متعال شاید یوں ہوگا کہ فرمائیں کہ دیکھو اسماعیل کے معاملے میں ماں نہیں دیکھ رہی تھی، علی اصغر کے معاملے میں ماں بھی دیکھ رہی ہے، ماں خیمے سے دیکھ رہی ہے۔ حضرت ابراہیم نے اسماعیل کے ہاتھوں پہ رسیاں، پاؤں پہ رسیاں باندھی تھیں کہ اگر میرا بیٹا لرزے تڑپے تو میرا ہاتھ نہ رک جائے، لیکن سید الشہداء نے علی اصغر کو نہیں بندھوایا، اور حضرت ابراہیم نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی کہ کہیں بچے کی محبت میرے دل میں نہ آئے۔ امام حسین نے آنکھوں پہ بھی کوئی پٹی نہیں باندھی ہے۔ اب مجھے مصائب میں دو زاویوں کی طرف جانا ہے، جو تھوڑا سا میں ٹائم لوں گا، میں رک کے پڑھوں گا تاکہ ایک ایک چیز عرض کر سکوں۔ نہیں مجھے اب ڈر لگا رہتا ہے شاید میری زندگی کا آخری سال ہو، مجھے مصائب تو کم از کم پورے پڑھ لوں، تو بڑا عجیب ایک موقع ہے۔ ایک بہت عجیب بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی پہلے، کہ یہ جو مولا ابو الفضل کے سینے پہ تیر لگ رہے تھے نا، اس کا درد امام حسین احساس کر رہے تھے، چونکہ امام معصوم ہوتا ہے، معصوم کو ہر ایک کے دل پہ جو گزر رہی ہوتی ہے نا وہ سب پتہ ہوتا ہے۔ اب ذرا تصور کرنا، سید الشہداء معصوم امام ہیں، علی اصغر ان کا بیٹا ہے، اور علی اصغر سید الشہداء کے ہاتھوں میں ہے، صحیح ہے؟ یہ جو بچہ ماں کی گود میں ہوتا ہے نا، تو ماں بچے کے ہلنے سے بتا دیتی ہے ابھی پیاسا ہے یا نہیں ہے، ماں بتا دیتی ہے۔ امام حسین کو پتا ہے میرا علی اصغر پیاسا ہے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی علی اصغر اپنے رونے میں اگر منہ بھی کھول رہے تھے نا تو امام حسین کو پتا تھا کہ میرا بیٹا پیاسا ہے۔ ایک ایک حرکت سے امام حسین کو پتا تھا کہ اب میرے بیٹے کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اب میرے بیٹے کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ بس اس لمحے کو سوچنا، وہ تیر سے شعبہ چلا، علی اصغر کے گلے پہ لگا۔ ایسے زحمت دوں آپ کو میں ایک جملے کی، میں تو روایت پڑھنے والا بندہ ہوں نا، میں آپ کو روایت سے سناؤں گا۔ ہمارے ہاں اردو میں کہتے ہیں تیر گلے پہ لگا اور گلا چھد گیا، یعنی گلے میں سوراخ ہو گیا۔ عزیزو شیخ عباس قمی نے کچھ اور لکھا ہے، شیخ عباس قمی نے لکھا ہے تیر چلا اور بچے کا گلا کان سے کان تک کٹتا چلا گیا۔ اس خاطر کہتے ہیں ذبح ہوا ہے، اس خاطر کہتے ہیں ذبح ہوا ہے۔ اور دلیل دوں، مادر علی اصغر کا ایک بیان ہے، جب بچے کا واقعہ پتہ چلا تو انہوں نے اپنے بچے کو خطاب کر کے کہا، میرے بیٹے کہیں 6 ماہ کے بچے ذبح ہوتے ہیں؟ کہیں 6 ماہ کے بچے ذبح ہوتے ہیں؟ تو کیسے ذبح ہو گیا میرا بیٹا؟ سید الشہداء کے ہاتھ میں علی اصغر ذبح ہوا ہے۔ اب ہوا کیا ہے؟ اب ہوا یہ ہے کہ جب وہ تیر لگا تو گویا علی اصغر کے ہاتھ پاؤں میں حرکت ہوئی، امام حسین کو پتہ چل گیا میرے بیٹے کے گلے کے اوپر ذبح کا خنجر چل گیا ہے، بچہ ہل رہا ہے۔ عزیزو اب ایک اور عجیب لمحہ آیا ہے، عجیب لمحہ آیا ہے۔ یہ بچہ ایک طرف سے پیاسا بھی ہے، دوسری طرف سے گلا بھی کٹ گیا
گیا اس کا. اب اس بچے نے ہلنا شروع کیا. عزیزو تھوڑا سا رک کر ایک دو جملے اور عرض کروں آپ کی خدمت میں. اللہ اکبر. نہیں معلوم علی اصغر کا غم کیا غم ہے. عزیزو بہت معذرت چاہتا ہوں, واقعاً ہاتھ جوڑ کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. کل ہی میں نے یہ روایت پڑھی, کل ہی. آیت اللہ بہجت کے ایک شاگرد نے پتہ نہیں 50 سے اوپر زیادہ کتابیں لکھی ہیں, انہوں نے ایک کتاب لکھی, اس کی ایک کاپی میرے پاس ہے, اس میں یہ روایت یہ پڑھ رہا تھا. ایک بہت بڑے عارف تھے جعفر مجتہدی نام کر کے, بہت بڑے عارف تھے اور بڑے بڑے ان کے کمالات تھے. عزیز و معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, جعفر مجتہدی نے ایک بندے کو بتایا, کہا کہ کربلا میں روضے میں ایک کمرہ ہے, اس میں کوئی نہیں جاتا ہے. کربلا میں سید الشہداء کے روضے میں, کتاب میرے پاس رکھی ہوئی ہے, سید الشہداء کے روضے میں ایک کمرہ ہے, کہنے اس میں کوئی عارف نہیں جاتا ہے. کیوں نہیں جاتا ہے؟ آج ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, کہہ رہے ہیں جو علی اصغر کو ماں نے لوریاں دیے نا وہاں سنائی دیتی ہے. خدا کتاب میں لکھا ہوا. کہ کوئی جرات نہیں کرتا اس کمرے میں جا کر ام رباب کی لوریاں سنے. کوئی جرات نہیں کرتا ہے. یہ حسین کی طاقت تھی کہ بچہ تڑپ رہا تھا اور حسین کے ہاتھ میں تھا. اب بچہ جو تڑپا تو عزیزو ایک بڑا عجیب معاملہ ہوتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا, خدا آپ کو مولا علی اصغر کے غم میں رونے والوں کا جزا و ثواب نصیب فرمائے. میں آپ کا وقت لے رہا ہوں, ماتم داری سے 2-4 منٹ کم ہوں گے, لیکن میں معذرت چاہ رہا ہوں, اس کو میں جلدی سے عرض کرتا ہوں. ایک وقت ہوتا ہے جب آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو مچھلی پانی کے اندر ہوتی ہے, مچھلی پانی سے باہر آتی ہے, مچھلی پانی سے باہر آتی ہے تو پہلے اپنے پورے جسم کو ہلاتی ہے کہ کسی طرح پانی تک پہنچ جائے. صحیح ہے, اس کے لیے لفظ کچھ اور ہوتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے مچھلی اپنے سر کو پٹکتی ہے کہ پانی تک پہنچ جائے, اس کا وقت کچھ اور ہوتا ہے. عزیزو پھر ایک وقت آتا ہے جب مچھلی کچھ نہیں کر پاتی, صرف اپنے ہونٹوں کو ہلاتی ہے. علی اصغر کی شہادت کے لیے یہ جملہ لکھا ہوا ہے. بچے میں جان نہیں تھی, ہاتھ پاؤں ہلاتا, صرف بیچارہ ہونٹ ہلا سکتا تھا. سید الشہداء کے ہاتھ میں علی اصغر کا خون آ گیا. اب آسمان کی طرف پھینکیں یا زمین کی طرف گرائیں, اپنے چہرے مقدس کی طرف مل لیا اور کہا اسی رخسار کے ساتھ خدا کے سامنے حاضر ہوں گا. ایسو روایات موجود ہیں ہمارے پاس, روایت موجود ہے. سیدہ طاہرہ میدان حشر میں تشریف لائیں گی, ایک طرف امام حسین کا کرتا ہوگا اور خدا سے کہیں گی خدایا میرے حسین کو کس جرم میں مارا ہے. بس 2 جملے اور عرض کروں گا, آپ کی زحمت تمام کروں. امام حسین علی اصغر کا لاشا لے کے کہاں جائے؟ آپ نے لاشیں دفنائے ہوں گے نا, کبھی تو قبرستان گئے ہوں گے نا کوئی لاشا دفنانے کے لیے, تو وہاں پہ کوئی قبر کھودتا ہے, پھر لاشے کو اندر رکھا جاتا ہے. اب سید الشہداء کے سامنے مشکل ہے, آیا علی اصغر کا ذبح ہوا ہوا گلا مادر علی اصغر کو دکھائیں, ام رباب کو دیں. سید الشہداء نے فیصلہ کیا کہ نہیں, میں اس کی ماں کو اس مشکل میں نہیں ڈالوں گا. سید الشہداء نے اپنے اوپر لے لیا, وہ گئے اور انہوں نے ذوالفقار سے ایک قبر کھودی ہے. آج تک امیر المومنین کی ذوالفقار نے یہ کام نہیں کیا ہوگا جو امام حسین نے کیا. اب قبر کھود دی ہے. جو ساری مٹی گرم تھی, ساری مٹی کربلا کی گرم تھی. آپ نے بھی جنازے دفنائے ہوں گے نا, جنازے دفنانے سے پہلے کوئی اندر اترتا ہے, دیکھتا ہے سب کچھ صحیح ہو. اب آپ مجھ سے صرف ایک بات بتانا, علی اصغر کا یہ اتنا پیاسا لاشا امام حسین نے گرم مٹی پہ رکھا کیسے ہوگا؟ اتنا بھی پانی نہیں ہے کہ لاش کو اندر رکھنے سے پہلے قبر کو ٹھنڈا کر دے. عزیزو میرا دل گواہی دیتا ہے, پیچھے سے سیدہ طاہرہ تشریف لائی ہوں گی, انہوں نے کہا ہوگا حسین علی اصغر مجھے دے دے.
سید الشہداء نے قبر تیار کی، اس کے اوپر گرم مٹی کو ڈال دیا، اس کے بعد گویا دامن جھاڑ کر کھڑے ہوئے اور ایک جملہ کہا، اب تک نہیں کہا تھا، اب یہ کہا، ربنا تقبل منا ھذا القربان، خدایا اس قربانی کو ہم سے قبول فرما۔ عزیزو، اس قربانی کو خدا نے ایسا قبول کیا ہے، جب تک دنیا باقی ہے لوگ یہ سوال کرتے رہیں گے، اگر باقیوں نے بغاوت کی تھی تو یہ بتاؤ کیا 6 ماہ کے بچے بغاوت کرتے؟ اس کا گلا کیوں کاٹا ہے؟ ماتم حسین